بھی ان کے لیے برائی نہ کرنا، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ غلطیاں اولاد کرے گی، نسبت ماں باپ کی طرف دی جائے گی، گندے کام اولاد کرے گی، لوگ طعنہ دیں گے ماں باپ کو۔ تو اس لیے اولاد کو کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ماں باپ کو گالی دینے کا باعث بنے، بلکہ ایسے کام کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے ماں باپ کو دعا دیں کہ یہ کتنے اچھے ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان دونوں کے لیے ہمیشہ اللہ سے طلب مغفرت کرو، ان کے لیے اچھائی کو اختیار کرو، وہ زندہ ہیں تب بھی، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی ان کے لیے نیکیاں کرو، ان کے لیے بھلائی اور خیر کو اختیار کرو۔ اور یاد رکھو، باپ کے مقابلے میں ماں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر 13ویں چیز یہ ہے کہ ان کے قرض ادا کرو، اگر ان کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرو۔ اور 14ویں چیز یہ ہے کہ جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں ان کا خیال رکھو، اور ان دونوں کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کرو، انہیں ہر صورت میں آرام پہنچاؤ۔ یہ تو چند نکات تھے جو میں نے بالاختصار محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کیے کہ اسلام ہمیں اپنے ماں باپ کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آئیں ذرا فرامین نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اصول کافی اور بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سوال کرتا ہے کہ ما حق الوالد علی ولدہ، فرماتے ہیں کہ باپ کا اس کی اولاد پہ کیا حق واجب ہے، باپ کا اس کی اولاد پہ کیا حق واجب ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یسمیہ باسمہ، ایک تو یہ بات یاد رکھیے کبھی اپنے باپ کو نام سے مت پکارنا، کبھی بھی باپ کا نام لے کے مخاطب نہ کرنا، بلکہ ابو کہہ کے، ابا کہہ کے، بابا کہہ کے، جو بھی احترام والے الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، کبھی بھی باپ کا نام لے کر ان سے ہم کلام نہیں ہونا۔ وَلَا يَمْشِ بَيْنَ يَدَيْ وَلَا يَجْلِسْ قَبْلَهُ، ایک تو یہ کہ ماں باپ کے آگے نہیں چلنا، باپ جا رہا ہے تو باپ کے پیچھے پیچھے قدم رکھو، آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہاں مگر کسی مقام پہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیٹا آگے بڑھو اور جا کر یہ راستہ مجھے دکھا دو یا یہ کر دو وہ کر دو، یہ اور بات آ جاتی ہے، لیکن حتی المقدور اگر کسی طرف جا رہے ہو تو باپ آگے چلے، اولاد پیچھے چلے۔ کسی مجلس میں آپ پہنچتے ہیں تو جب تک باپ نہ بیٹھ جائے اس وقت تک مت بیٹھو، باپ کھڑا ہے کھڑے رہو، جب باپ بیٹھ جائے تو پھر تم بیٹھو، محفل میں بیٹھے ہو باپ آ جائے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَسْبَ لَهُ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو لوگوں کے لیے سبب بن جائے کہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے، یا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہارے باپ کو گالیاں دیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے جس نے یہ کچھ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کتنا واضح انداز میں اولاد کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے کن احترامات کا خیال رکھنا ہے۔
اس طرح ایک اور روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 71 میں بیان ہو رہی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ من ابر، کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ فقال امک، اپنی ماں سے نیکی کرو۔ قال ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد پھر کس سے نیکی کروں؟ قال امک، اپنی ماں سے۔ قال ثم من، یا رسول اللہ پھر کس سے کروں نیکی کروں؟ قال امک، اپنی ماں سے۔ قال ثم من، ماں کے بعد پھر کس سے کروں؟ قال اباک، اپنے باپ سے۔ تو گویا کہ یہ 3 مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا سب سے زیادہ حق رکھنے والی خاتون تمہاری ماں ہے، ماں سے جتنی نیکی کر سکتے ہو نیکی کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس سے نیکی کا زیادہ جس کا حق بنتا ہے؟ کہا ماں کا، پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر ماں کا، پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا پھر ماں کا، چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ کا۔ تو گویا کہ ماں کے مقام اور رتبے کو باپ کے احترام اور رتبے پر مقدم رکھا گیا اولاد کے حوالے سے۔ اور روایت میں موجود ہے ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سارا حج کے مناسک جو ہیں وہ انجام دلوائے ہیں، تو کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم زندگی بھر اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرو، سردیوں کی وہ رات جب تم نے اپنے بستر پہ پیشاب کر دیا، تمہارا بستر تر ہو گیا، ماں نے تمہیں اپنے گرم بستر پہ سلا دیا، خود تمہارے تر اور ٹھنڈے بستر پہ سو گئی۔ فرمایا زندگی بھر اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لیے پھرو تو ماں کی اس ایک رات کی اس قربانی کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو احسان کرامی، ماں ہی تو کائنات کی وہ سب سے مخلص ترین ذات ہے کہ جس کی محبت سچی محبت ہے، بے لوث محبت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی محبت کرنے والے دعوے دار ہیں سب کے سب لالچی ہیں سوائے ماں کے۔ ماں کی محبت ہمیشہ بے لوث محبت ہوتی ہے۔ اولاد نیک ہے تب بھی ماں محبت کرے گی، اولاد بد کردار ہے تب بھی ماں محبت کرے گی، اولاد کما کے لے آئے تب بھی ماں محبت کرے گی، اولاد نکمی ہے تب بھی ماں محبت کرے گی۔ ماں کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت جو ہے وہ لالچ ہے۔ حتیٰ کہ ہم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جو اجر رسالت بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی لالچ پوشیدہ ہے کہ آل محمد سے محبت کریں گے جنت مل جائے گی، محمد و آل محمد سے محبت کریں گے جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن کائنات میں اگر کوئی بے لوث محبت کرنے والی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف ماں ہے۔ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ابراہیم ابن شعیب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اے فرزند رسول، میرا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ہم ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رفع حاجت کے لے کے جاتے ہیں، ان میں چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پھرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کی بھی سکت نہیں ہے، پیشاب پخانہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اٹھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ ہم ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کراتے ہیں۔